دروشی پڑھ لیں سارے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. میں آج اپنے مہمان کو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک انتہائی لرنڈ پرسن جس نے جوڈیشری کے اندر ٹرائل کورٹ میں بھی اور ایپیکس کورٹ میں بھی بہت زیادہ سرو کیا، اور آج ان کے ایکسپیرینس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آج ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ کا ایکسپیرینس ہے کرمنل لاء کے اندر اور آپ آئیڈیالائز کیے جاتے ہیں ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ جو کیسز ہوتے تھے وہ ود ان شارٹ ٹائم، ہفتے میں مرڈر ٹرائل ختم ہو رہا ہے، 2 دن میں مرڈر ٹرائل ختم ہو رہا ہے، مہینے میں ہو رہا ہے، لنگر آن کیسز نہیں ہوئے زیادہ. تو ایک ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کی گرپ ہے کرمنل لاء کے اوپر. تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس تھرو ماڈرن ڈیوائسز کے ٹاپک پر انہوں نے لیکچر دیں گے. تو میں گزارش کروں گا بلا تاخیر اپنے محترم سہیل ناصر صاحب سے کہ آئیں اور اس ٹاپک کے اوپر لیکچر دیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا کہ مجھے اپرچونٹی پرووائڈ کی اس جگہ پہ جہاں سے میں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا تھا 1987 میں. بتاتا چلوں، کافی دوستوں کو شاید نہ پتہ ہو اس بات کا کہ میری وکالت کا آغاز اسی بار ایسوسی ایشن سے ہوا تھا. چودھری عرفان مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ میرے استاد تھے سول سائٹ پہ. تو 3 مہینے کے بعد خیر میں پھر راولپنڈی شفٹ ہو گیا تھا. تو میری جو بنیاد ہے وکالت کی وہ اسلام آباد سے ہی شروع ہوئی تھی. اور دوسری میرے لیے اعزاز یہ رہا کہ مجھے یہاں سرو کرنے کا موقع ملا، اور آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کے تعاون سے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کا موقع ملا. کچھ چینج دیکھنے کو ملا، جس طرح مغل صاحب نے خود فرما دیا کہ مقدمات کی تیزی سے سماعت کے حوالے سے. یہ جو ٹاپک میں ہے آج کا کہ یوز آف ماڈرن ڈیوائسز ان دی کورٹ پروسیڈنگس، یہ میری خواہش پہ رکھا گیا. محترم سیکرٹری صاحب نے کوئی اور ٹاپک کہا تھا، میں نے کہا نہیں، چونکہ کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو دنیا میں تو چل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور پوری دنیا ترقی کر رہی ہے جوڈیشل سسٹم کے اندر. تو ٹاپک ایسا ہو جو جس کو ہم ہمارے یونیک ہو اور کچھ اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں. اس لیے میں نے از خود اس ٹاپک کی ریکویسٹ کی، اور پرٹیکولرلی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آنے کے بعد. وہ کہتے ہیں نا جی کہ آئی سی، آئی کنسیو، آئی تھنک اینڈ آئی اپلائی اینڈ آئی سکسیڈ. یہ 2013 کی بات ہے. میں تھوڑی سی ریفرنس میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کرے جو میں گفتگو کر رہا ہوں ججز تک بھی پہنچے، جن کو میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ ذہن وہ ہوتا ہے جو ہر دور میں ہر ماحول میں کام کر کے کوئی نئے راستے تلاش کرتا ہے. نہیں تو آئسولیٹڈ تو ذہن بہت سارے ہیں، ہمارے درمیان بھی ہیں، جوڈیشری کے اندر بھی ہیں، جو ایک اسٹیٹس کو کی حالت میں چلنا چاہتے ہیں. لیکن اسٹیٹس کو کی حالت میں چل کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، آپ وہیں رہتے ہیں جہاں آپ پہلے دن کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ 2013 کی بات ہے جب میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ راولپنڈی میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ یہ جو نیب کے کیسز ہیں یہ سالوں میں فیصلہ نہیں ہو پاتے، سالوں میں فیصلہ نہیں ہو پاتے. تو ان کی کازز کیا ہیں؟ تو جو کازز ہمارے پارٹ پہ تھی وہ اپنی جگہ تھی، وکلا کے پارٹ پہ تھی وہ بھی اپنی جگہ تھی. لیکن ایک بنیادی کاز جو مجھے سمجھ آئی کہ نیب کے کیسز میں جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ دی پاکستان میں موجود ہوتے ہیں. کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے. پھر دوسرا میں نے اکانومیکل امپیکٹ دیکھا کہ ایک گواہ کو ہم کراچی سے بلاتے ہیں، سرکاری گواہ کو 2 لائنوں کے اسٹیٹمنٹ کے لیے، اور جو اس کے آنے پہ اخراجات سرکار کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جو پبلک ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کا کیا معاوضہ ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر مجھے ذہن میں اٹھا کیوں نہ اب دنیا جب ماڈرن ڈیوائسز کی طرف جا رہی ہے، ہم بھی کیوں نہ ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں، ان کو کورٹ پروسیڈنگز کے اندر اپلائی کریں. اور یہ اتنی دور دور سے گواہان آتے ہیں یا لائرز آتے ہیں سم ٹائم دور دور سے، کہ ان کو کیوں نہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ آن لائن آئیں، اپنا بیان ریکارڈ کرائیں، اپنے آرگومنٹ کرنے وٹ ایور دے وانٹ تو یہ کریں.
تو میں نے بسم اللہ کی اور بسم اللہ کر کے میں نے اپنا سسٹم وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں لگایا اور اس کے بعد میں نے نیب کے جو آفیسرز تھے ان سے بات کی. میں نے کہا میں آپ کے جو آفیسرز ہیں جو دوسری جگہ بیٹھے ہیں ان کو اپرچونٹی دینا چاہتا ہوں کہ آئیں وہ, اور الحمدللہ ابتدا ہو گئی. اس ابتدا میں مجھے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, پرٹیکولرلی اپنی کمیونٹی سے. میں لائرس کی بات نہیں کر رہا, لائرس کو تو ہم پرسویٹ کر دیتے ہیں, کنونس بھی ہو جاتے ہیں لائرس. مجھے اپنی اس کمیونٹی سے کنفرنٹ کرنا پڑا جو ایک آئسولیٹڈ ماحول میں کام کرنا چاہتی تھی, کام کر رہی ہے ابھی بھی. شاید ان کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا تھا, یا انوویشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی, یا ان کے ذہن اس جگہ رکے ہوئے تھے جہاں سے وہ آگے چلنے کو تیار نہیں تھے, یا ان کو آئی ٹی سے شاید اتنی واقفیت نہیں تھی کہ اس کی افادیت کا پتہ ہو. تو مجھے بہت ایک بڑا قسم کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے جو کام شروع کر دیا میں آئی ول ٹیک اٹ ٹو دی لاسٹ اسٹیج. ہاں, اگر کبھی ہائی کورٹ نے میرے کسی اس ایکشن کے اوپر, جوڈیشل سائڈ کے اوپر کوئی میرے ویو کو ریورس کر دیا, میں ٹھیک کر دوں گا اپنے آپ کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں کسی کی مخالفت کی وجہ سے جس کی کلیئرٹی نہیں ہے میں اپنی اس آبجیکٹو کو جو میں اچیو کرنا چاہ رہا تھا روک دوں. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کوڈ, پھر سیشن جج راول پنڈی, پھر سیشن جج اسلام آباد. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ای کورٹس کے میں چلاتا رہا اور مشکلات فیس کرتا رہا, لیکن میں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. تو مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی جب آج سے 15 دن پہلے 2000 میں آپ کو ججمنٹ بھی دیتا ہوں, سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی. دوستوں نے پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی تو میں بھی آپ کو دے دوں گا, سول سائٹ پہ. اور انہوں نے پاکستان کے اندر ایگزسٹنگ لا کو کہا کہ یہ کور کرتا ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس تھرو ویڈیو لنک. اور یہ میں 2013 سے تھرو آؤٹ پاکستان لیکچر دے کے آ رہا تھا, اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کا ایگزسٹنگ لا ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں. کچھ چیلنجز اگر آتے ہیں تو اس کو ہم کسی نہ کسی میٹ آؤٹ کر لیں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا لا ویک ہے. تو 2022 میں سپریم کورٹ میں جسٹس منصور شاہ صاحب نے ججمنٹ کو لکھا ہے, 3 بینچ ممبر تھا, انہوں نے بڑے کلیئر طریقے سے کہہ دیا کہ یہ ڈیوائس ہمارے پاس موجود ہے, لا ہمیں پریویل کر رہا ہے. اور مجھے دوسری خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو میرا ایک کانسیپٹ تھا ورچویلٹی کا, کہ یہ ورچویلٹی نہیں, یہ ریئلٹی ہے, جو 2013 میں میں نے اخذ کیا, سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں وہی الفاظ استعمال کیے. تو آج میں آپ کے سامنے سرخرو اس بات سے کہ جس چیز کا بیڑا میں 2013 میں اٹھایا تھا, الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے. اس بات کا مقصد سے آپ کے لیے, آپ ینگ لوگ بیٹھے ہیں کافی سارے ماشاءاللہ, آپ کے لیے جو سمجھنے والی بات ہے کہ جب بھی انوویشن آپ کو کہیں نظر آئے اس کو ضرور آگے لے کے آئیے. یہ سوچے بغیر کہ کتنی مخالفت ہونی ہے یا کون کیا کہے گا, صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے فوائد نقصان سے زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ کو لگے کہ جو آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے اس کے فوائد زیادہ ہیں نقصان سے, اس کو ضرور فلوٹ کریں, اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں, اور تاکہ اس پہ پھر لوگ سوچیں اور سوچ کے کوئی نہ کوئی نیا حل نکالیں. ابھی یہ میرے دوست بیٹھے ہیں خالد صاحب, ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی, یہ بھی یہی کہہ رہے تھے جی ایک وقت آنا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں ماڈرن ڈیوائسز پہ جانا پڑے گا. اگر ہم نہیں گئے تو ہم دنیا سے بہت پیچھے پہلے ہی ہیں, ہم شاید اور پیچھے کی طرف چلے جائیں. تو آج کی میں جتنی گفتگو کروں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, تو میری جو گفتگو شروع ہوگی وہ ایک سوال سے شروع ہوگی. ماشاءاللہ سارے قابل وکلا بیٹھے ہیں. میں نے بڑا سوچا کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس, میں کمپوننٹ پہ بعد میں آؤں گا, باقی ای کے کا کمپوننٹ ہے. ریکارڈنگ آف ایویڈنس میں جو کی پوائنٹ ہے, جو فوکس ایریا ہے, وہ کیا ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس میں, اور یہ ساری میری گفتگو اس کی پوائنٹ پہ چلے گی آخر تک. آپ میں سے کوئی اگر ذہن میں ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ یا انگریڈینٹ کیا ہے, کوئی اگر بتانا چاہے تو میں اس کو ویلکم کروں گا. آئی وانٹ ٹو سی. گھبرانا نہیں ہے, اگر ہے تو کچھ بتائیں. چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو. ریکارڈنگ آف ایویڈنس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن. میں نے کیا کہا بطور گواہ اور آپ نے بطور جج کیا سنا. اگر اس کمیونیکیشن میں گیپ آ گیا تو ریکارڈنگ آف ایویڈنس کا سارا کانسیپٹ ختم ہو گیا. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دگا پڑھتے رہے. یا اس کو میں نے اور آسان کر دیا, ہم دعا
لکھتے رہے وہ دغا سنتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. یعنی آپ کی ایک لرزش بولنے میں یا جج کے سننے میں آپ کے پورے کیس کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لے جائے گی. سو کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از دی سول آف دی ریکارڈنگ آف ایویڈنس. کئی دفعہ آپ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جھگڑا پڑ جاتا ہے، نہیں جی گواہ نے یہ کہا ہے، نہیں جی گواہ نے یہ کہا ہے، جج کہتا ہے یہ کہا ہے، ایک عجیب سا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. اور یہ کمیونیکیشن جو ہے نا، اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیں تو کمیونیکیشن کے فیزز آپ دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہوئے. کمیونیکیشن کیا تھی؟ لوگوں کو اطلاع دینا، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، اپنی موجودگی کا سم ٹائم احساس دلانا. جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، پتھروں کا زمانہ تھا، تو کمیونیکیشن کا کیا ذریعہ تھا پتہ ہے آپ کو؟ آگ لگاتے تھے، دھواں اٹھتا تھا، دور سے کسی کو نظر دھواں اٹھا ہے تو ہوتا تھا کہ یار یہاں سے نہ کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے یا پرابلم ہے یا کچھ ہے، تو وہ فوری طور پہ وہاں پہنچتے تھے. پہلا سٹارٹ کمیونیکیشن کا فیز کا یہ تھا. جب لوگوں میں ایجوکیشن آئی، تھوڑی سی اویئرنیس بڑھی، پتھروں کے دور سے آگے چلے، تو انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا. اپ گریڈ کیا کیا؟ ڈرم بیٹنگ سنا ہوگا آپ نے، آج بھی سی پی سی میں آپ کی موجود ہے. ڈرم بیٹنگ کیوں ہوتی تھی؟ کہ لوگ اکٹھے ہوں اور ان تک کوئی پیغام پہنچایا جائے. یہ سیکنڈ فیز تھا اس کی اپ گریڈیشن کا. اس کے بعد اس کا تھرڈ فیز آیا، جب تھوڑی سی جدید دور میں داخل ہوئے، سائنس نے ترقی کرنی شروع کر دی، تو ایک الیکٹرانک سگنل آیا جس کو آپ کہتے تھے ٹیلی گرام. یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کہ یہاں کھڑا ہو اور میں وہاں بیٹھ کے آپ کو سن رہا ہوں. تو یہ کہ میں آپ کو کتابیں کھلوا کے قانون پڑھانے شروع کر دوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. مجھے زیب یہ دیتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب بھی آپ نے کسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو آپ اس طرح لے کے چلے کہ جب آپ آج کے دور میں کھڑے ہوں تو جو لسنر ہے اس کی ذہن میں کلیئرٹی آ جائے. ٹیلی گراف میں کیا ہوتا تھا؟ ٹک 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 سگنل تعین تھے، 5 سگنل ہوئے تو الفابیٹ اے ہے، 4 ہوئے تو الفابیٹ بی ہے فلاں، اور پھر وہ ٹائپ ہوتا تھا، وہ آگے چلتا تھا. پھر آپ کا آ گیا ٹیلی فون. ابھی دیکھیں کمیونیکیشن کی، اب ٹیلی فون میں کیا ہوا؟ ٹیلی فون میں کمیونیکیشن ہوتی تھی 1 to 1. ایسے ہی ہے نا؟ پرانے فون، اب پتہ نہیں ابھی آپ میں سے کتنے پرانے ہیں کتنے نئے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جو پرانے دوست ہیں وہ اس بات کو، ابھی بھی ٹیلی فون آپ کے موجود ہیں لینڈ لائن میں، ٹھیک ہے. اور فائنلی پھر آپ کا ایک براڈ کاسٹ سسٹم آ گیا. یہ براڈ کاسٹ کیا تھا؟ ریڈیو. ایک بول رہے ہیں، 1000 لوگ سن رہے ہیں، لاکھ لوگ سن رہے ہیں، 10 لاکھ لوگ سن رہے ہیں. اینڈ فائنلی آپ کی آ گئی ماڈرن. آپ کا آج بھی جو اسمارٹ فون ہے اس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں، کبھی آپ نے غور، ایک براڈ کاسٹ میسیجز، ایک گروپ میسیجز. گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میسیج ڈالتے ہیں، وہ ہر بندہ پڑھ لیتا ہے. براڈ کاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا 1000 کا گروپ ہے، آپ نے میسیج ڈالا، ہر بندے کو انڈیویجلی گیا، وہ دوسرے کو نہیں پتہ لگے گا. دس از دی ڈفرنس بٹوین. بہرحال تو یہ کمیونیکیشن کے فیزز سے چلتے چلتے پہنچے، اور اس کے بعد ہم انٹر ہو گئے ماڈرن ڈیوائسز کے اندر. اب ماڈرن ڈیوائسز میں آپ کی اگر کورٹ پروسیڈنگ کی بات کریں، کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے یار، کوئی خرچہ نہیں ہے. آج کتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ سب کے پاس. تو اس کا مطلب ہے کہ ای کوڈ کا کام تو شروع ہو گیا، ماڈرن ڈیوائسز تو آپ نے شروع کر دیے. آپ کو تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہو رہا آپ کے پاس تو آلریڈی ایک چیز موجود ہے. ناٹ اے سنگل پینی یو ہیو ٹو بیئر. کتنے دوست ہیں جن کے پاس بلوٹوتھ کی فیسلٹی نہیں ہے اس کے اندر؟ کتنے دوست ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے یا گھروں میں کمپیوٹرز نہیں ہیں؟ اور کتنے دوست ہیں جی پی ایس کا استعمال نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے موبائل کے اندر موجود ہیں، اور یہی وہ کمپوننٹ ہیں جو کورٹ پروسیڈنگ میں آپ کو چاہیے. اگر کوئی کہے کہ شاید ہم نے بہت بڑا انفراسٹرکچر بنانا ہے، بڑی فضول سی بات ہے. آپ جس سسٹم میں بیٹھے ہیں اس سسٹم میں رہ کے آپ کو ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا. آپ اسی کوڈ کو کنورٹ کر دیں گے ای کوڈ میں، اور آپ کو کنورٹ کر دیں گے آپ کی تمام ڈیوائسز کو ای ہیئرنگ میں یا ای پروڈکشن میں، وٹ ایور اٹ از. اب بینیفٹ کیا ماڈرن ڈیوائسز کے؟ ابھی میں کورٹ پروسیڈنگ میں بعد میں آ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے، آپ سارے ماشاءاللہ دوست موجود ہیں یہاں پہ، ایک گواہ کو جو آپ کراچی سے بلاتے ہیں اسلام آباد میں پیش ہونے کے لیے، اس کو ٹریولنگ ٹائم چاہیے، اس کو بریدنگ ٹائم چاہیے،
اس کو اپنے لا کے تحت اگر کسی جج یا مجسٹریٹ 15 دن کا نوٹس چاہیے اس کو, پھر وہ آئے گا تو کیا گارنٹی ہے اس کی اس دن ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں. جج چھٹی پہ, اسٹینو چھٹی پہ, وکیل صاحب نہیں ہے, یہ چیزیں پاسبلٹی ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ آپ نے لاکھ اس کا پھر ٹی اے ڈی ملا دیا سرکاری گواہ کوئی اگر ہے, اتنا کچھ خرچ کر کے آپ کا نتیجہ 0/0, یو گاٹ نتھنگ. لیکن وہی گواہ اگر وہاں کراچی بیٹھا ہو, اس کو آپ نے ٹک کر کے آن لائن کیا اور اس کو کہا جی آئندہ فلاں ڈیٹ ہو گئی ہے, تو کتنا بڑا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا پورے سسٹم کے اندر, پوری کنٹری کے اندر, کنٹری کو اور اکانومی کو. تو سب سے بڑی ایزیئر اینڈ فاسٹر وے فار شیئرنگ انفارمیشن اکراس دی ٹائم اینڈ اسپیس. اب پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ای کورٹس کے حوالے سے, اب میں براہ راست ٹاپک پہ آنا شروع کرتا ہوں, جو میں نے خود ہی بتا دیا آپ کو کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اس کا سٹارٹ لیا. کیوں لیا؟ ایک تو میں نے بتا دیا وجوہات آپ کو, لیکن میں کہا دنیا کیا کر رہی ہے یہ بھی تو دیکھ لیں آپ. کیا ہم سے کوئی چھوٹے ممالک جو ہیں, یا ایسے ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں, وہ اس وقت کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ پولینڈ اگر آپ اٹھائیں, پولینڈ آپ سمجھیں کہ 2004 میں جا کے یہ اس نے انڈیپینڈنس لیا جب یہ رشین اسٹیٹ ساری ختم ہوئی, اور 20 سال میں میں بھی ہو کے آیا ہوں, پیچھے چھٹیوں میں گیا تھا, میں دیکھ کے آیا. چھوٹا سا کنٹری ہے, 50 ملین آبادی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اکانومی اس دنیا میں 4تھے نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ. پولینڈ نے 2010 میں پیپر لیس لیٹیگیشن کر دی, پیپر لیس لیٹیگیشن. ملائیشیا پیپر لیس لیٹیگیشن, سنگاپور پیپر لیس لیٹیگیشن. آپ کا نیبر کنٹری انڈیا, ناٹ ایز اے ہول, لیکن ان کا موسٹ آف دی انفراسٹرکچر شفٹ ہو گیا ہے ای کورٹس کے اوپر, ماڈرن ڈیوائس کے اوپر. اب تو آپ روز دیکھ رہے ہوں گے ان کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ بھی آن لائن ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو ساری روز آ رہی ہیں. انہوں نے اس چیز کو اوپن کر دیا. اب پولینڈ میں دیکھیں کیا سسٹم تھا, کتنا زبردست. آپ نے کیس فائل کرنا ہے تھرو کمپیوٹر ود ایویڈنس, دوسری پارٹی کے پاس پہنچ گیا, اس کا جواب آ گیا. جب دونوں آ گیا, کیس جج کے پاس چلا گیا. یہ سارا آن لائن چل رہا ہے. جج نے اس میں ایشوز فریم کر دیا, جو بھی ڈسپیوٹ تھا اس کے پوائنٹس کریٹ کر دیے, ٹھیک. ایویڈنس اسی طریقے سے آن لائن ہو گئی اور الٹیمیٹلی فیصلہ آ گیا. بڑا خوبصورت, ابھی اپنے بیٹے کو, اس کو, اپنے ایسوسیٹ کو بتا رہا تھا کہ جملہ استعمال ہوا پولینڈ میں کہ کیا انفارمیشن انٹر دی سسٹم ان دی فارم آف پلیڈنگز اینڈ ایویڈنس. اٹ از پروسیسڈ تھرو ویریس پری ٹرائل, ٹرائل, post trial and appellate jurisdiction, and it exits from the system in the form of orders of judgments. کتنے پارٹیسپیشن ہوئی, کتنے لوگ گھروں سے اٹھے, کتنے لوگوں کا آفس ڈسٹرب ہوا, کتنے لوگوں کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوئی؟ آنسر از نو. کیونکہ ہر بندے کو سہولت مل گئی کہ میں اپنی مقام پہ بیٹھ کے اس پروسیڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکوں. تو اس لیے وہاں پہ کہا گیا, اور 2003 سے پولینڈ میں یہ سسٹم رائج ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. پرسکرپٹ تیار ضرور ہوتا ہے اس کا فار دی پرپز آف ریکارڈ, اور پارٹی اگر چاہے تو دیتی, ڈی وی بھی ملتی ہے اور اس کا اسکرپٹ بھی مل جاتا ہے, لیکن جاتا وہ سارا ہے. ملائیشیا آپ کا, اس کو میں ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا. صرف اتنا بتاؤں گا کہ ملائیشیا نے ماڈرن ڈیوائسز پہ آنے سے پہلے ایک ہوم ورک کیا جو ہمارے یہاں محل میں بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے. ملائیشیا کی 2 اسٹیٹس تھیں, بڑی فیمس اسٹیٹس ان کی, سروک اینڈ سبا, اور یہ لارجسٹ اسٹیٹ ہے ملائیشیا کی, دی لارجسٹ اسٹیٹ آف ملائیشیا, جہاں پہ وکیل کو ٹریولنگ کر کے جانے کے لیے دن ریکوائرڈ ہے, گھنٹے نہیں. ایون تھرو ایروپلین اٹ ٹیک سفیشینٹ ٹائم کی پورا شیڈیولنگ ہوتی ہے. انہوں نے ایک ہوم ورک کیا, انہوں نے کہا کہ ہماری جو اسٹیٹس ہیں اس میں اگر فلاں جگہ سے کوئی وکیل آتا ہے کسی کیس کو کرنے کے لیے تو کتنی کاسٹ آتی ہے. اس زمانے میں یہ آج سے 7-8 سال پہلے جب اسٹڈی ہوئی تھی, پاکستانی بنتے تھے 75,000 روپیز, جو آج غالباً 4 یا 5 لاکھ روپے بن چکی ہیں. کتنی ہیئرنگ کے لیے, کتنے منٹ کی ہیئرنگ کے لیے؟ 30 منٹ کی ہیئرنگ کے لیے. ایک وکیل جو کاسٹ کرتا تھا اور لیٹیگیشن جو کاسٹ کرتی تھی, اٹ رائٹ ناؤ مور دین 5 لاکھ فار 30 منٹس ہیئرنگ. اب انہوں نے جب سارا اسٹڈی کیا تو الٹیمیٹلی انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ہم کیوں نہ آن لائن پہ لے کے جائیں. اور تو ویری کوئکلی بتاؤں گا کہ اس وقت ملائیشیا جو ہے وہ
آن لائن ساری اس میں چلا گیا ہے. اب ملائیشیا کو آگے چلتے ہیں جی. ملائیشیا کے بعد آپ آ جائیں انڈیا, اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ کے سامنے چیزیں ساری ایویڈنٹ ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ای کورٹ ہے کیا. واٹ از ای کورٹ؟ یہ کوئی سر نئی ایگزسٹنس نہیں ہے. یہ وہی کورٹ ہے جس میں جو آج عدالتیں آپ کی کام کر رہی ہیں, وہی کورٹ ہے. جیسے ہی انہوں نے اپنی پروسیڈنگ کو شفٹ کیا آن لائن, وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی ماڈرن ڈیوائس کے تھرو, اٹ بیکمز ای کورٹ. یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے دوسری کورٹ میں جائیں گے یا کوئی دوسرا انفراسٹرکچر ہوگا. سارا نتھنگ. وہی سیٹ ہے, وہی کورٹ ہے, وہی وکلا ہے, وہی اسٹاف ہے. صرف ایک کمپیوٹر بیچ میں انوالو ہو گیا اور وہ کورٹ کنورٹ ہو گئی ای کورٹ کے اندر. اینڈ دیٹ فار پرپز یہ آپ کو اس کو کہتے ہیں ای کورٹ. اب اس میں جو اگلا کوشچن آئے گا کہ وائی ای کورٹ, وہ میں نے بتا دیا آپ کو. نمبر 1, ایفیشینٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ سٹیزن اینڈ ٹیک سروس ڈلیوری. ڈیولپ انسٹالیشن امپلیمنٹ سپورٹ سسٹم ان کوڈ. آٹومیشن ہو گیا. اور اس کے بعد اگلا ہے وائی ای کورٹ. آپ نہیں سمجھتے, آپ ماشاءاللہ سارے روز عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک سم ٹائم عجیب سا ہنگامہ عدالت کے اندر لگا ہوتا ہے. 50 لیٹیگینٹ کھڑے ہوتے ہیں, 6 لائر کھڑے ہوتے ہیں, اتنی سی. اسلام آباد میں تو خاص طور پہ جو کورٹ رومز کا حال ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 4 بندے کھڑے ہیں, لگتا ہے کہ بہت رش پڑ گیا. تو وٹ ٹو سے اباؤٹ 20 اور 30. اب اس سارے ماحول کے اندر 40-50 کے ٹمپریچر میں, چاہے اے سی بھی چل رہے ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی ملے گی آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں جج آپ کو فوکس کر پائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں جج آپ کو پراپرلی اٹینڈ کر کے آپ کی بات کو سن پائے گا؟ اور فائنلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا جج اس ماحول میں ایک اچھا فیصلہ کر پائے گا؟ آنسر از نو. کیونکہ انوائرمنٹ ہمیشہ افیکٹ کرتا ہے ہیومن کانڈکٹ کو, اس کی کوالٹی کو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ وکیل ہو, چاہے آرڈنری سٹیزن ہو. اب یہی کیسز لگے ہوں اور آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوں, جس طرح میں نے مجھے یاد ہے میں نے یہاں ڈیمانسٹریشن کی تھی ایک بیل اپلیکیشن میں, آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے میرا لیکچر اٹینڈ کیا تھا اس ٹائم. اب یہی کیس میں اگر لیٹنگ اپنے گھر بیٹھے ہوں, آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہو کمفرٹیبل اوور اے کپ آف ٹی, اور جج اپنے آفس میں بیٹھا ہو, تو کوالٹی بھی آئے گی, کنسنٹریشن بھی آئے گی, کراؤڈنس ختم ہو جائے گی, سیکیورٹی کے ریزالو ہو جائیں گے. آپ مجھے نہیں پتا وہ لیکچر کس نے اٹینڈ کیا. اسی فورم پہ یہیں کھڑے ہو کے میں نے وہ دکھایا. آپ ہی کے اسلام آباد کے 2 وکلا تھے, اور میرے خیال میں عمر شبیر تھا جج ہمارا. آپ کے 2 وکلا تھے جو اپنے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں آپ کے سامنے بحث کی تھی, وہ آپ آن لائن دیکھ رہے تھے, اور جج نے وہ بحث سننے کے بعد فیصلہ بھی کیا تھا. آپ ہی کے فورم کی بات کر رہا ہوں کہ دور کی بات نہیں کر رہا. اس وقت صدر محترم تھے, ہاں خاندازہ صاحب تھے جی. تو ہم نے یہ سارا یہاں کیا. تو یہ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ کوالٹی اور جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہو جاتا ہے. اب ای کورٹ کے کمپوننٹس دیکھیں بڑے زبردست ہیں کہ ای کورٹ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. ای ہیئرنگ میں آسانی سے چلوں گا تاکہ آپ کو کم از کم آپ اس کمپوننٹس میں جو آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں آپ طے کریں. ہم نے یہ تو کوآپریٹ کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سوالات ہوں جو میں جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا آپ کو. ای ہیئرنگ, آپ میں وہاں ملتان بینچ ابھی تھا, میں ایز اے سیشن جج بھی جہاں رہا. میں نے بلکہ اسلام آباد کی بات ہے, میں نے وکیل صاحب لاہور سے آئے تھے, میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ جائیں لاہور, یہ مرڈر کیس کل آرگومنٹ ہوگا, آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں لاہور سے آرگو کر دیں. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. دس از کالڈ ای ہیئرنگ. آپ بزی ہیں, آپ کی پنڈی میں کیس لگے ہوئے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے, اور آپ کو پتہ لگا کہ پنڈی کی ٹریولنگ میری 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے ہائی کورٹ رش کی وجہ سے. تو آپ نے اپنا موبائل آن کیا, آپ اپلیکیشن آن کی, آپ نے جج کو کہا جی مجھے آن لائن لے لے, اور اس آدھے گھنٹے کی ٹریولنگ میں آپ نے اپنے کیس کو آرگو کر دیا. اس سے زیادہ آسان ماحول آپ کو کون دے سکتا ہے؟ کلائنٹ آپ کا پریشان بیٹھا ہے, وکیل صاحب پنڈنگ ہے, پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے اتنا سا کام کیا, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں ساتھ ہی. کرونا کے دور میں میں اے این ایف کورٹ کا جج تھا پنڈی کا, پتہ نہیں کچھ دوست وہاں پیش کبھی ہوئے کہ نہیں میرے پاس. میری واحد کورٹ تھی پورے پاکستان میں جس نے ورک ایٹ ہوم فل فلیج کی ہے, فل فلیج. جیل کے اندر بھی ہم نے سسٹم اپ گریڈ کرائے, ملزم کی حاضری جیل سے ہوتی تھی, وکلا کو سہولت دے دی, میں گھر بیٹھتا تھا اپنے, میرا سٹاف صرف آتا تھا, اور ہم نے فل فلیج کام کیا. ایک دن مجھے
8:30 بجے فون آیا, 9 بجے کورٹ سٹارٹ ہوتی تھی, کہ چیف سے پاکستان نے یاد کیا ہے. اس وقت گلزار صاحب تھے, چونکہ میرے پاس وہ ماڈل کورس کا بھی پروجیکٹ تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ 9:30 تشریف لیں. میں نے گاڑی میں بیٹھا تقریباً, تو میرا سپریم کورٹ تک کا وہاں سے فاصلہ 45 منٹ کا بنتا تھا. میں نے گاڑی میں بیٹھ گیا, 9 بجے میں ایکسپریس وے پہ تھا, تو 9 بجے میں نے اپنا موبائل لگایا اور میں نے سسٹم آن کر لیا, اور میں نے کہا جی کیسز شروع کریں. اب گاڑی کی ٹریولنگ کر رہا ہوں, کیسز کی ہیئرنگ کر رہا ہوں, اور میں نے سپریم کورٹ پہنچتے پہنچتے تقریباً 6 یا 7 بیل اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر دی, اور جو 1 2 4 ایڈجرمنٹ تھی وہ کر دی. اب جب میں سپریم کورٹ پہنچا, تھینک یو, اب جب میں سپریم کورٹ پہنچا تو اندر پہنچا تو وہاں بندیال صاحب بھی تشریف فرما تھے, اور مشیر عالم صاحب بھی تشریف فرما تھے, گلزار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سناؤ کیسا چل رہا ہے, آج کل تو کام نہیں ہو رہا ہوگا. میں نے کہا نہیں جی کام تو بہت ہو رہا ہے. کہتے ہیں کرونا میں کام ہو رہا ہو کیسے؟ اچھا میں اب ڈر بھی رہا ہوں اندر سے, کہ ان کو اگر بتاؤں گا کہ آدھے گھنٹے میں نے گاڑی میں بیٹھ کے کورٹ کی ہے تو پتہ نہیں کیا ریئیکشن آنا ہے فوراً. لیکن میں نے کہا نا کہ میں سوچتا ہوں, اپلائی کرتا ہوں, پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ مجھے اس میں پازیٹیوٹی زیادہ نظر آئی. میں نے کہا سر میں تو وہاں سے لاؤں, آدھے گھنٹے میں نے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کورٹ پروسیڈنگز کنڈکٹ کی ہیں, اور یہ میرا پازیٹیو ہے. اینڈ دے آر ویری ہیپی, اور وہ بڑے اپریشیٹ کرنے لگے اس چیز کو. باقی جگہ کیوں نہیں ہو رہا, میں کہ جو میں آنسر نہیں کر سکتا, بیکاز دیٹ از ناٹ مائی پرابلم اینڈ دیٹ از ناٹ مائی رسپانسبلٹی. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ مت سوچیے گا اب ای ہیئرنگ میں کیا ہے, آپ کو اس سے بڑی کون اچھا اس کے لیے ججز کو بھی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے. وہ جج جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں وہ تو آپ کو کوآپریٹ کریں گے, وہ جس کو اپنے فون کا استعمال نہیں آتا وہ شاید آپ کو ڈسکریج ہی کرے گا. تو آپ نے اگر کسی ایسی کورٹ میں پھنس گئے جہاں ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا, ہو سکتا ہے اگلی کورٹ آپ کی اس بات کو مان جائے. اس کے بعد ہے ای پروڈکشن انڈر ٹرائل پرزنر. آپ کا اسلام آباد کا تو روز کا ایشو ہے نا. آج جناب پرائم منسٹر صاحب نے موو کرنا ہے, آج فلاں ملک کے وزیر آ گئے, فلاں کا وہ آ گئے, آج ساری حوالات بند. یہ ہوتا ہے آپ کے اسلام آباد پنڈی میں نے نہیں ہوں دیا, خیر آپ کے اسلام آباد میں ہی ہوتا ہے. وکیل بھی کھڑے ہیں, گواہ بھی کھڑے ہیں, جج بھی بیٹھے ہیں, یہ حوالات نہیں آئی. تو اگر نہیں آئی, اس کو میں آگے پھر آپ کو بھی ثابت بھی کر دوں گا کہ ای پروڈکشن پاسبل لا میں ہے کہ نہیں ہے. آپ اس کو آن لائن پروڈکشن کر لیں. اس کا ملزم کی حاضری کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پریزنس میں ہو رہا ہے, یہی مقصد ہے نا. اگر وہ وہاں جیل میں بیٹھ کے آن لائن ساری پروسیڈنگ کو واچ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے میرا وکیل کیا کر رہا ہے, کوئی انسٹرکشن دے دیتا ہے, دی پرابلم از سالوڈ. وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ؟ دین ای ریکارڈنگ, یہ بات کرتے ہیں اس پہ. پھر ای اناؤنسمنٹ, فیصلہ کرنا ہے آپ نے, آپ پارٹیز کو بتاتے ہیں بھائی آپ کہ نہ آئیں, آپ فلاں ڈیٹ کو فیصلہ ہوگا اپنا, میں یہ بتا دیں اکاؤنٹ کیا آپ کا, ای میل اکاؤنٹ یا جو بھی آپ کی آئی ڈی ہے زوم پہ یا فلاں اپلیکیشن پہ, ہم آپ کو آن لائن کر کے فیصلہ سنا دیں. دین ای میل انٹرویو. فیملی کیسز میں بارہا میں اسلام آباد میں بھی ججز کو کہا, میں نے جہاں بھی رہا, میں نے کہا یار آپ ہر جو ریکنسلیشن کی پروسیڈنگ میں پارٹیز کو بلاتے ہیں, اس رش والے ماحول میں, اس مشکل ماحول میں آپ کیا اپلائی کرتے ہوں گے؟ ریکنسلیشن فیملی میٹرز میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, خاندان بچانا ہوتا ہے. تو وہ کوئی 2-4 جملوں یا 2-4 باتوں سے نہیں ہوتی. اس ماحول میں آپ کو پریشر ہے, 50 کیس پڑے ہیں, وکیل کھڑے ہیں. میں کہ وائی ڈونٹ یو گو؟ اور خاص طور پہ کیس آپ نے فائل کیا خاتون کی طرف سے, یہاں بیٹھی ہے, اس کا ہسبینڈ کراچی بیٹھا ہے, لاہور بیٹھا ہے. دین وی ڈیڈ اٹ. اینڈ فائنلی ای میٹنگس, یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ ہمارے ججز سے. تو یہ تھے ای کورٹ کے کمپوننٹ. اب وٹ ایور یو فائنڈ, آپ صرف یہ طے کر لیں کہ ہم نے کم از کم اس جو کمپوننٹس ہیں اس میں سے ہم نے ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. بہرحال پاکستان میں پھر کیا ہوا کہ پاکستان میں ای کورٹس کا کسی نہ کسی طرح انڈیویجول لیول پہ آغاز ہو گیا. جواد بیٹھا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ, ہی نوز اٹ, اور اس کو بھی بڑا شوق ہے, اس کا بھی یوٹیوب چینل دیکھتا ہوں آج کل ماشاءاللہ. از گوئنگ کر دیا, ہی ڈیڈ اٹ, کہ اس کو لگا کہ یار یہ اچھی چیز ہے, اس کو استعمال کیا جائے. تو پاکستان میں پھر ایک جج اٹھا, اس نے اپنے طور پہ کر دیا, جیلم میں اٹھا, ایک گجرانوالا میں اٹھا, ایک امجد صاحب بیوقوف تھا پنڈی میں, اس نے, ہم نے اپنے لیول پہ سٹارٹ کر دیے. اس کے باوجود کہ ساری جو تھی اور اپنا وہ پرابلم ہمیں آتی نہیں, بٹ وی ڈیڈ اٹ. اب میں نے جب ای کورٹ آرگنائز طریقے سے اٹک میں سٹارٹ کی, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اٹک ٹرانسفر ہوا, تو میں نے کہا نہیں یار اس کو تھوڑا سا آفیشیل ٹچ دیتے ہیں, اس کو ذرا ضروری ہو گیا ہے. تو میں نے وہاں سارا ای کورٹ روم, جس طرح یہاں بھی آپ کا چل رہا ہے ماشاءاللہ, ابھی تک مجھے بتا رہے تھے روز 2-3 ایویڈنسز ہو جاتی ہیں,
تو وہاں پہ ہم نے کیا، اور میں نے اس وقت چیف جسٹس منظور علی شاہ صاحب ان کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی آپ مہربانی کیجئے اس پروجیکٹ کا افتتاح کریں، اینڈ ہی ایگریڈ. اور اس دن مجھے اسی طرح اٹک کی بار تھی، پوری ہال فل تھا، تو ہم نے آن لائن سسٹم لگایا. 10:30 بجے افتتاح ہونا تھا. مجھے 10 بجے منصور شاہ صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا یار افتتاح تو کروا رہے ہو، اس میں لیگل بیکنگ کیا ہے؟ اب چیف جسٹس صاحب مجھ سے سوال کر دیں، میں بھی ایک دم سے پریشان ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں. خیر میں وہ لیگل بیکنگ آپ کو ابھی بتاتا ہوں آگے چل کے. ان کو میں نے بتائی، وہ ججمنٹ بتائی سپریم کورٹ کی، جس کی روشنی میں ہمیں راستہ ملا ای کورٹ پہ جانے کا. ہی واز کنونسڈ. اور فرسٹ ٹائم آن لائن ای کورٹ کا افتتاح اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لاہور سے بیٹھ کے آن لائن کے تھرو اس کا افتتاح کیا. اینڈ اٹ واز ہائیلی اپریشیٹڈ بائی دی لائرس، بائی دی لیٹیگنٹس. اس طرح کی اٹک کی 5 تحصیلیں اور ہر تحصیل 100 کلومیٹر پہ ہے. وہاں ٹریولنگ بڑا مشکل کام ہے، وکیل بیچارہ جاتا ہے تو پھر اس دن اس کا کوئی اور کیس نہیں ہوتا. تو ہم نے فرسٹ ریکارڈنگ کی، پروڈکشن کی، ہیئرنگ کی، پارٹیز کی. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی، ہم نے جناب آلموسٹ 500 ایکٹیویٹیز کی، جس میں 140 ایکٹیویٹیز اکراس دی کنٹری تھیں. 140 ایکٹیویٹیز، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، یو ایس اے، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. 140 سے بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وہ جو لوگ رو رہے تھے بیٹھے باہر، ہمیں پاکستان آنا پڑے گا، اتنا خرچہ کرنا پڑے گا. اینڈ وی ڈیڈ اٹ اگست 2016 تک. اب جو ڈیبیٹنگ پوائنٹ آیا، جو ہمیں پہلے دن سے ملا کہ کیا یہ پرمیزیبل ہے کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کا سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوگا. سول میں تو ججمنٹ آ گئی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا سارا، انہوں نے ریلیونٹ پروویژن ایڈ کر کے. لیکن چونکہ ریکارڈنگ آف وٹنسز جو ہیں وہ آلموسٹ ایک ہی چیپٹر ہے، چاہے کرمنل میں ہو، سول پروسیجر ایک ہے، اسی طرح گواہ کہانا سارا کچھ، اس لیے بہت ساری اس میں سملیرٹیز ہے. تو سوال میں نے خود ریز کیا آڈینس کے سامنے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ کوشچن رائز ہونا چاہیے کہ کیا ہمارا لا اس کو پرمٹ کرتا ہے کہ نہیں. وکیل ہے، آپ کو جج کنفرنٹ کر جائے، کیا کریں گے کہ سہیل ناصر لیکچر دے گا اس لیے ہم آ گئے؟ نو، آپ نے کہہ رہا ہے یہ لا ہمیں پرمٹ کر رہا ہے، اس لیے آئے ہیں. If you don't have the law, you cannot force the judge to do which is not in existence at all. اب یہ ڈیبیٹنگ پوائنٹ آ گیا. جو پہلی ونڈو ہمیں ملتی ہے ای ریکارڈنگ سے، وہ ملتی ہے سپریم کورٹ کا کیس تھا PLJ 2013. اگر آپ لکھ لیں شاید کبھی آپ کے کام آ جائے. PLJ 2013 سپریم کورٹ 107. یہ وہ ججمنٹ تھی جس نے مجھے روشنی دکھائی، جس نے مجھے راستہ دکھایا. PLJ 2013 سپریم کورٹ 107. یہ کیس کیا تھا؟ یہ کیس تھا ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا، وہ پولیس اسٹیشن گئی، پنڈی کا کیس تھا، اس کا پرچہ نہیں دیا گیا. اور سپریم کورٹ کو جب پتہ لگا، سپریم کورٹ نے سو موٹو جوڈیشل میں نوٹس لے لیا. اس وقت پیج ہے جی 107. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا. وہ ایک لمبی سٹوری ہے کیا ہوا، لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت ایک پرنسپل سیٹل کیا. وہ پرنسپل کیا تھا کہ ایویڈنس آف ریپ وکٹم شوڈ بی ریکارڈیڈ ان اپروپریٹ کیسز تھرو ویڈیو کانفرنسنگ so that the victims, particularly juvenile victims, do not need to be present in court. یہ سپریم کورٹ نے ایک چاروں ایڈوکیٹ جنرلز کی ان کو آن بورڈ کیا اور یہ چیز طے ہو گئی. اب جو ریپ کیس میں ایویڈنس ہوتی ہے، کیا وہ آرڈنری کیس کی ایویڈنس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ نو. اسی طرح گواہ آتا ہے، اسی طرح بیان دیتا ہے، جرا ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. یا کہ ریپ کیس پہ ایویڈنس کا جو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو خیر آپ کے لا بھی نئے آگے کہ ریپ کیس کی ایویڈنس میں کیا کوئی نیا قانون اپلائی کرتا ہے؟ نو. کیا ریپ کیس کے کیسز میں کوئی ORC کوڈ ہے اس کا انفراسٹرکچر؟ آنسر از نو. تو ایک سینگ بڑی ہے، زبردست پرنسپل سیٹل ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جب کوئی ڈیسیجن دیتی ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے جو اینسلری یا انسیڈنٹل ایشوز تھے ان کے سامنے تھے، لا ان کے سامنے تھا، اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے راستہ ملا کہ ایویڈنس تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ دیٹ واز دی فرسٹ لائٹ جس نے مجھے امپریس کیا کہ یار اگر ان کیسوں میں ہو سکتی ہے تو باقی کیسوں میں کیوں نہیں ہو سکتی. اچھا جی، اب میں آپ کو لیگل ڈسکشن کی طرف لا رہا ہوں.
اب آ جاتے ہیں ہم سی آر پی. اس ایگزیکٹلی جو لیگل کوریج ہے وہ کیا ہے. اب جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو بہت ادب سے ریکویسٹ کروں گا ان کو بڑے غور سے سنیے گا, کیونکہ یہ باتیں شاید میں آپ کو دوبارہ پھر سننے کو نہ ملے. بہت امپورٹنٹ لیگل ڈسکشن میں انٹر ہو رہا ہوں, اور ایک اچھے وکیل کے لیے بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. ٹائم 12 تک ہے میرا. اچھا, تو پلیز کیپ ان مائنڈ, دس از ویری امپورٹنٹ. جب ہم پروفیشن میں انٹر ہوئے تھے نا تو استاد نے کہا تھا, اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ قانون کو جتنی دفعہ پڑھو گے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ملے گا. وہی الفاظ ہیں, وہی کوما, وہی سیمی کولن, وہی کولن, لیکن ہر دفعہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے, پرووائڈیڈ کہ تمہارے ذہن میں کتنی کرٹیکل اپروچ ہے. چیپٹر 25 ہے سی آر پی سی کا, جو ڈیل کرتا ہے ریکارڈنگ آف ایویڈنس کو, سیکشنز 353 سے لے کے 365 سی آر پی سی تک, کہ گواہ ہے کیسے آئے گا, کیسے ایگزامن ہوگا, ڈیمینیئر ہوگا, سلام ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دیٹ از دی چیپٹر, اور اٹ ہیز ٹو بی ریڈ وتھ چیپٹر 10 آف قانون شہادت, جس کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں میں. تو سر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا کہ میں اس اینگل سے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ملزم کی اٹینڈنس فزیکلی جب گواہ کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کیا ضروری ہے. میں نے اس اینگل سے اس چیپٹر کو پڑھنا شروع کیا. اس چیپٹر کے اندر میں نے غور سے دیکھا تو پتہ لگا کہ جو ورڈ ہے نا پریزنس, حاضری, وہ ٹوٹل 7 ٹائم استعمال ہوا ہے پورے چیپٹر کے اندر. اور یہ کس کو 7 ٹائم, ٹوٹل 7 ٹائم. 5 ٹائم ریلیٹ کر رہا ہے یہ ایکیوز کو, پریزنس آف ایکیوزڈ, اور 2 ٹائم ریلیٹ کر رہا ہے پریزنس آف کورٹ اینڈ میجسٹریٹ. لفظ صرف پریزنس, فزیکل کی بات نہیں کر رہا. پھر میں نے دیکھا دوسرا ورڈ اٹینڈنس. پتہ یہ لگا اس پورے چیپٹر میں اٹینڈنس کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور وہ بھی ایکیوز کو اور اس کے پریڈر کے حوالے سے. دس گیو می سم اندر تھاٹ کہ یہ کہتے ہیں مائنڈ آپ اپلائی کرتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو چیزیں ملتی رہتی ہیں ساری. Nowhere word presence or attendance is used for witness. جتنی بھی لفظ اٹینڈنس اور پریزنس استعمال ہوا وہ ہے کہ ملزم کی موجودگی میں شہادت لکھی جائے گی, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ وٹنس کا پریزنس یا فزیکلی پریزنس ہونا ضروری ہے. وہاں پہ لفظ ہے وٹنس, ایویڈنس شیل بی ایگزامنڈ, ایویڈنس شیل بی ریکارڈڈ. ٹھیک ہے, اب اس کو آگے جا کے میں آپ کو اور آگے چیزیں کلیئر کروں گا جو آپ کو. اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ کا چیپٹر 10 ہے قانون شہادت, آرڈر 1984. وہ ریلیٹ کرتا ہے آرٹیکل 140 سے 130 سے غالباً سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ آرٹیکل 154 تک جاتا ہے. اس میں پورا ایک میکانزم ہے کہ بیان کیسے ہوگا, جرا کیسے ہوگی, اور فلاں فلاں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس پورے چیپٹر کے اندر, اس پورے چیپٹر میں لفظ پریزنس 1 دفعہ استعمال ہوا ہے, اونلی ونس, اور وہ بھی السٹریشن کے اندر جا کے. اب آگے بات جو چلی ہے کہ تو پھر ہم اس کو فزیکل پریزنس میں لازمی ہے یا پھر ہم اس کو ادروائز لے سکتے ہیں. چلیے سر اب آگے چلتے ہیں. یہ میں نے اس لیے آپ سے باتیں کی ساری کہ آپ کو لیگل پوزیشن سمجھ آ جائے. جسٹ اے منٹ پلیز, پانی ملے گا سر؟ جزاک اللہ. آپ کے ذہن ابھی بھی منتشر ہوں گے میرے حساب سے, اور ہونے چاہیے, لیکن اب جو میں آپ سے بات کروں گا اس کے بعد آپ کے ذہن کا انتشار میں امید کرتا ہوں ختم ہو جائے گا. وہ کیسے؟ آپ کا ایک چیپٹر 40 ہے سی آر پی سی کا, سیکشن 503 سے لے کے 508A تک. یہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آف کمیشن فار دی ایگزامینیشن آف وٹنس. کرمنل میں کمیشن کے تھرو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا یہ اختیار آپ کو دے رہا ہے. یہ کمیشن جاتا کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے؟ اس لیے جاتا ہے کہ اس وٹنس کی فزیکلی پریزنس نامساعد حالات کی وجہ سے پاسبل نہیں رہتی. آپ اگر 500 اس کو پڑھیں گے نا اپنا جو ہے
इस चैप्टर को, उसमें लिखा इफ द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और फला 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 फला, तो कोर्ट शैल इशू ए कमीशन। ऐसे ही आप उसको पढ़ लीजिए जाके। इसका मतलब यह है कि कोर्ट अब इस पोजीशन में नहीं है बराह रास्त उसको बुलाए और उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सके। तो कोर्ट कहती है मिस्टर XYZ हम आपको कमीशन अपॉइंट करते हैं, या मिस्टर मजिस्ट्रेट आपको कमीशन अपॉइंट करते हैं, आप जाइए और जाके उस गवाह का बयान लिखिए। ये सिविल में भी आप नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो कमीशन जाता है और जाके वो एविडेंस लिख के ले आता है और जज के आगे पेश कर देता है। क्या तय हुआ इसमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तय ये हुई कि अब जो शुरू पे जाऊंगा पहली बात पे कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कम्युनिकेशन। यही कहा था आपको मैंने। अब इस कमीशन ने क्या किया, एविडेंस लिख के उस कम्युनिकेशन को डेवलप किया बिटवीन द जज एंड द विटनेस। हुआ कमीशन के थ्रू, गवाह सामने नहीं था और गवाह के सामने जज नहीं था। अब जब आपकी CRPC बनी थी उस वक्त क्या मॉडर्न डिवाइसेस थी? लेकिन अंग्रेज बेवकूफ नहीं था, उसको पता था ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि गवाह की अटेंडेंस पॉसिबल ना हो, बीमारी की वजह से या लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से या एक्सेट्रा। सो देयरफॉर हमने ये एक डिवाइस क्रिएट कर दी कि इस तरीके से उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हो जाए, तो लीगली प्रोटेक्टेड हो जाए। अब इस तरीके से जब ये डिवाइस अपना हुआ तो वो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट था वो एस्टैब्लिश हो गया। अब देखें, व्हेन मैंने इसको कहा, लफ्ज़ क्या है, कमीशन का भी इशू होता है, द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड विदाउट द अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस। अब सवाल आपके आ गया, अगर यही प्रेजेंस विटनेस की इस टीवी के ऊपर आ जाए तो फिर क्या हो? क्योंकि जब CRPC बनी थी ना ये टीवी था, ना ये सिस्टम थे, ना कुछ और था। इसलिए कहा क्योंकि गवाह और जज का फेस टू फेस इंटैक्ट पॉसिबल नहीं रहा, तो एक तीसरा बंदा अपॉइंट कर दिया। आज तीसरा बंदा ये है, ही इज द थर्ड पर्सन टुडे, जो आपकी जो कांटेक्ट है गवाह का और आपका एस्टैब्लिश कर रहा है। तो वो चीज़ जो अंग्रेज़ों ने टाइम बनाई थी उस वक्त के हालात के मुताबिक थी। अभी आपसे मैं एक और बात करूंगा आगे चल के कि कानून, अच्छा कानून क्या होता है, इसी हवाले से आगे चल के बात करता हूं। लेकिन अब इससे पहले करूंगा, अब आपसे मैं, माशाल्लाह काफ़ी सारे वकला बैठे हैं, आप सिविल में भी बल्कि क्रिमिनल में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पोजेशन करते हैं ना। पोजेशन की कितनी काइंड है? जवाब, सिंबॉलिक पोजेशन, फिजिकल पोजेशन, ठीक है, और फला फला 4-5 है कि नहीं। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन यानी बेसिक चीज क्या है? पोजेशन। अब कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में हो सकता है आपका फिजिकल पोजेशन ना हो, सिंबॉलिक पोजेशन में फिजिकल, बट यू विल बी डीम्ड टू बी इन पोजेशन। अब वर्ल्ड प्रेजेंस के प्रेजेंस ऑफ विटनेस पे हम चल रहे हैं। ये प्रेजेंस का लफ्ज है क्या? क्या जब CRPC बनी थी इस लफ्ज के वही मीनिंग थे जो आज हैं, या वक्त के साथ साथ इसमें कोई तब्दीली पैदा हो गई? आज भी दुनिया में इस बात पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं कि आज के दौर में इस लफ्ज के मायने क्या होने चाहिए। बेसिक मीनिंग वही रहता है, उसकी अपग्रेडेशन की जाती है कि आज के दौर में इस लफ्ज के मायने क्या होते हैं। 2014 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे इसकी डिटेल अभी याद नहीं, वो मिस कर गया मैं, इस चीज़ को तय करने के लिए कि जो ये वर्ड्स हैं उन्होंने कोई चॉइस की होगी काफ़ी सारी, तो इन वर्ड्स के प्रेजेंट ईरा में हम इन वर्ड्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस को। अब प्रेजेंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? पहले नंबर वन शुड बी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। नंबर 2 बीइंग इन व्यू, वो आपको देख रहा है, आप मुझे देख रहे हैं। नंबर 3 बीइंग इन अटेंडेंस,
حاضر. اور نمبر 4 بینگ ایٹ ون پلیس اینڈ ناٹ ایلس ویئر. جہاں پہ موجود ہے وہیں کسی اور جگہ پہ اس کی. امریکہ بیٹھا تو امریکہ ہی ہوگا, اس کو انگلینڈ میں نہیں ہونا چاہیے, پاسبل نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں ایگزامن کی تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ والی جو پریزنس ہے اس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے ٹیلی پریزنس, جو سپریم کورٹ نے 2022 میں, آپ پڑھیے گا ذرا اس کو, ججمنٹ کو, یہ بات طے کر دی. دس از الیکٹرانک پریزنس, لیکن ہم اس کو ٹیلی پریزنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ موجود ہے, فزیکل نہیں ہے, ان اٹینڈنس بھی ہے, نظر بھی آ رہا ہے, کسی مقام پہ بھی ہے. اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں یہاں پہ کہ وہ شخص جو ٹی وی کے اوپر موجود ہے آن لائن اور وہ شخص جو یہاں موجود ہے, ان دونوں میں بیسک ڈفرنس اگر آپ سے پوچھوں, کوئی ایک ڈفرنس بھی بتائیں تو کیا ہے؟ وہ ڈفرنس یہ ہے کہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے صرف, باقی سب کچھ وہی ہے جو عام حالات میں ہونا چاہیے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس اینڈ نو ادر ڈفرنس از دیئر. تو اس کو انہوں نے کہا ٹیلی پریزنس. اب آ جاتے ہیں آپ پہ. ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہوا جو سپریم کورٹ نے جواب دیا, ورچوئل. ورچوئل پتہ کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل جس کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا ورچوئل یونیورسٹی, سنا ہوگا آپ نے کبھی. اس یونیورسٹی کی ایگزسٹنس نہیں ہے, بس وہ ہوائی سی چیز ہے, لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہے. آپ بیٹھے نیٹ پہ کام کر رہے ہیں, آن لائن کر رہے ہیں سارا کچھ. جس طرح بلڈنگ بنی ہوئی ہے آپ کی فلاں یونیورسٹی کی فلاں, اس طرح کو اس کی باضابطہ کوئی وہ نہیں ہے. بٹ ورچوئل از آلسو اے ریئلٹی ان سرٹن سرکمسٹانسز کو سپریم کورٹ نے کلیئر کیا آج 2022 میں سول سائٹ پہ. میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. کل ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے فٹ بال کا, کس کس نے دیکھا ہے؟ اچھا, کون جیتا ہے؟ کسی کے ٹی وی پہ ایسا بھی آیا کہ فرانس جیت گیا؟ جی بتائیے, نہیں آیا. کسی کے ٹی وی پہ یہ آیا کہ گول 4 ہوئے, 3 نہیں ہوئے؟ نہیں آیا. اب آپ صرف ایک سوال کا جواب دیجیے مجھے کہ وہ جو اس گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا اور جو آپ ٹیلی ویژن پہ میچ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے گھر میں, ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہی آپ دیکھ رہے تھے. آپ بلکہ اس سے بہتر ماحول میں دیکھ رہے تھے. کبھی کیمرہ ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, ریپلے مل جاتا ہے آپ کو دیکھ. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فل بیک میسی ہو تو سینٹر پہ میسی آ جائے 1 منٹ کے لیے. تو طے کیا ہوا کہ دونوں طرف سما ایک ہے. اب ورچوئل ریئلٹی میں چیز کیا ہوتی ہے؟ ورچوئل ریئلٹی میں چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر کے ڈرائنگ روم میں 50 کے ٹیمپریچر پہ اے سی چلا کے بیٹھے یا اے سی چلا کے نہیں بیٹھے, لیکن آپ سائبیریا کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سائبیریا کا پروگرام دیکھ کے آپ کو فیلنگ ٹھنڈک کی آ رہی ہے, اونلی بیکاز آف دیٹ ریزن. یعنی ورچوئل ریئلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹور دی فرانس فیس میں حصہ لے رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ گھر کے وہاں پہ لوگ ریگستانوں صحراؤں میں کھڑے ہیں, آپ گھر کے ڈرائنگ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہی چیز. تو دس از دی کال ورچوئل ریئلٹی. تو انڈیا نے 2002 میں کہا کہ دس از ناٹ ورچوئلٹی, دس از ریئلٹی. کہ جو لوگ آرگومنٹ کرتے تھے انہوں نے کہا نو ورچوئلٹی ریئلٹی. اب انہوں نے جو زبردست بات کی, آپ سے بات اگلی بار کرنا چاہوں گا کہ قانون جو ہے کب تک اچھا ہوتا ہے؟ جب تک وہ ہر چیلنج کا جواب دیتا رہے. قانون بنانے والوں کے ذہن میں 100 سال بعد کے بھی حالات ہوتے ہیں, اور سب سے بہتر قانون وہ ہے جو ہر چیلنج کو رسپونڈ کر دے اور کہتے ہیں اگر قانون آج کے حالات کا جواب نہیں دے رہا تو اٹس ناٹ اے گڈ لا, اٹس اے بیڈ لا. تو اگر آج ماڈرن یہ جو حالات آ گئے, اگر آپ کا لا اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو یو کین ناٹ سے سی آر پی از دی گڈ لا, بٹ آئی سے کہ لا رسپونڈ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے, اس میں کچھ آپ تھوڑی بہت شاید ترامیم کبھی آپ کو کرنی پڑ جائے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں لا وہ بیکار ہو گیا پھر اگر وہ رسپونڈ نہیں کر رہا.
If law fails to respond to the needs of the changing circumstances or society, it will choke its progress. جی اب میں آپ کو کوئکلی، کیونکہ ٹائم مجھے پتہ ہے 2-4. اچھا، اب اس کے بینیفٹس پہ بات کرنی ضروری نہیں ہے. میں نے کہا وہ آپ کو بتا دیا. بینیفٹس اس کے بے تحاشا، نقصانات شاید بہت معمولی سے ہوں، اس لیے میں اس کو ڈسکس کر دوں گا. لیکن 2-3 بینیفٹ آپ سے ضرور شیئر کروں گا جو آپ خود مانیں گے. پلیز تھینک یو. جو آپ خود مانیں گے کہ یہ ایسے بینیفٹ ہیں جس سے ہم بہت سارے ایشوز کو کمفرٹیبلی ریزالو کر سکتے ہیں. آپ کا جو چیپٹر میں نے 25 CRPC کا بتایا، اس میں ایک پروویژن ہے ڈیمینئر آف اے وٹنس. کتنے لوگوں نے پڑھا ڈیمینئر؟ نہیں پڑھا ہوگا، ضرور پڑھ لو بیٹا جا کے. کم از کم آج کی اس پریزنٹیشن کے بعد آپ پہ اب لازم ہے کہ جس طرح آپ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ پہ اب لازم ہے آپ جا کے اس چیپٹر 25 کو ضرور پڑھ لیں آج، تاکہ آپ کی جتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کے لیے نالج میں اضافہ کر سکے. انگریز نے جب قانون بنایا تھا نا، تو اس نے لکھا تھی ڈیمینر آف اے وٹنس کے کورٹ کے اندر گواہ کا ڈیمینر کیا، اس کا کنڈکٹ کیا، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی. کئی دفعہ آپ دیکھیں عدالتوں میں، مطلب میں بھی آپ کو مثال دے دوں گا کہ گواہ کی زبان اور اس کی باڈی لینگویج دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے بول رہا ہے یا یہ سچ نہیں بول رہا. کئی کیسوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گواہ جواب دینے سے پہلے ٹوسٹ کرتا ہے، کبھی 1 جواب دے گا، کبھی 2 دے گا، کبھی 3 دے گا. کئی کیسوں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لمبے لمبے پوز لیتا ہے، 30 سیکنڈ یا منٹ بعد جواب دے رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. یہ ڈیمینئر جو ہے نا گواہ کا بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر جج ڈیمینئر دیکھے تو اس کو نوٹ کرے. کیوں نوٹ کرے؟ کہ جب آپ اپریسیشن آف ایویڈنس کے پرنسپل پہ جاتے ہیں تو یہ ڈیمینئر ریلیونٹ بن جاتا ہے، اور جج یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج چونکہ کنٹراسٹ تھی اس کے الفاظوں کے ساتھ، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے بیان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے. ٹھیک ہے، میں نے گجرانوالہ میں ایک گواہ کا ڈیمینئر نوٹ کر کے میں نے ملزم بری کیا، اور سپریم کورٹ تک فیصلہ بحال رہا اسی پوائنٹ پہ کہ جج نے آپ کے گواہ کا کورٹ کے اندر ڈیمینئر نوٹ کیا، جو گواہ ہمارے سامنے آج نہیں ہے لیکن ریکارڈ پہ چیز آ گئی، اس کا جواب دے دے، جس سے طے ہو رہا ہے گواہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب سپوز اسی کیس کو آج کے دور میں لے لیتے ہیں. آج اگر کورٹ میں اس گواہ کی ریکارڈنگ کے ٹائم اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہو اور وہ یہ ریکارڈنگ پریزرو ہو جائے، 10 سال بعد کیس سپریم کورٹ پہنچتا ہے، اور سپریم کورٹ دیکھنا چاہتی ہے کہ ایگزیکٹلی آج 19 دسمبر 2022 کو اس پروسیڈنگ میں کیا ہوا، اور وہ سپریم کورٹ اس کو پلے کر لیتی ہے، اور وہ ڈیمینئر سپریم کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے یا ہائی کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے. تو کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بیٹر پوزیشن میں نہیں ہوگی اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، یا یہ طے کرنے کے لیے ٹرائل جج کی آبزرویشن ٹھیک تھی کہ نہیں؟ اس سے بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. نمبر 2، آپ کی عدالتوں میں روز جھگڑے ہوتے ہیں. کیا جھگڑے ہوتے ہیں؟ اور نجی نے گواہ نے یہ کہا تھا سر، نجی نے یہ کہا تھا، اور سر آپ تو لکھ رہے تھے آپ نے سنا نہیں. یہ آپ کی کنفرنٹیشن کئی دفعہ ہوئی عدالتوں میں ہوئی ہوگی، اور جج بھی وہاں بڑا بیچارہ پریشان لاچار، کروں تو کیا کروں. ایک عجیب سا ماحول، ایک فرسٹریٹ آتی ہے، ٹینشن بن جاتی ہے. اگر یہی ریکارڈنگ ہو رہی ہو گواہ کی، اور وہ کہ اچھا بھائی چپ کر جاؤ ابھی پلے بیک کر لیتے، پلے بیک کیا، جو تھا سامنے آ گیا. اس سے بڑا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ. یو گاٹ دی آنسر. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سو دیر فور یہ اس کا اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ جو اگلے 20-25 سال میں بھی جا کے اسی پکچر کو پریزنٹ کر دے گا جو 20-25 سال پہلے ہوئی تھی، ایز اٹ از.
اور اگر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو کاغذوں کی بنیاد پہ ہم طے کریں گے یا اپنے اس جج کی وزڈم کے مطابق طے کریں گے اس نے یہ بات جو کی ہے ٹھیک کی ہے غلط کی ہے. فائنلی کمنگ ٹو دی چیلنجز, جو سب سے میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں, یہ جو چیلنج سب سے بڑا آ گیا. ایک اور بات آپ کے ذہن میں شاید اٹھ گئی ہو, چیلنجز کے حوالے سے ہی کر دوں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے کیا ہوگا. کوئی گواہ ڈاکومنٹ, اس کا جواب بھی سپریم کورٹ نے دے دیا. جو میں نے 2013 میں گفتگو جو میں نے پہلی دفعہ لیکچر دیا تھا, میں نے کہا آپ اس ڈاکومنٹس کو ان ایڈوانس واٹس ایپ پہ شیئر کر لیں اس گواہ کے ساتھ. اور جب یہ سپریم کورٹ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں 100% کہ آپ وہ ڈاکومنٹ واٹس ایپ پہ ان ایڈوانس شیئر کر دیں اور گواہ نے جو بیان ہوگا اس کے مطابق دے دے گا. اب جو اگلا اور سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ گواہ بیٹھا ہے امریکہ میں اور گواہ کے بیان کی وقت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا بیان والنٹیئر ہو. تو لوگوں نے سوالات کیے, سر پتہ یہ لگے 1 منٹ کے لیے کہ وہ کیمرے میں تو نہیں آ رہا, تو ہو سکتا ہے کسی نے پیچھے بندوق دکھا اس کو رکھا ہو کہ تو نے یہ بیان دینا ہے. بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. ایک تو سپریم کورٹ نے اس کو بھی آنسر کر دیا اور میں آپ کو مزید آنسر کر دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے کہا جب آپ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ پہ جائیں تو کیمرے کا جو وہ ہے اپرچر جو ہوتا ہے اس کو آپ وائڈر زوم کی جگہ وائڈر کر دیں تاکہ آپ کو پورا روم کلیئر ہو. لیکن اس سے ہم آگے چلتے ہیں اس بات سے, کیونکہ تھریٹ تو ادروائز بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کیوں ہر کیس میں ویڈیو لنک کو لانا چاہتے ہیں. آپ ابتدائی طور پہ, کیونکہ آپ ایک تجربہ کریں گے تو بینیفٹ ہوگا, آپ ابتدائی طور پہ سوٹیبل کیسز اٹھائیں. آنسر کیسے ہیں, ٹھیک ہے سر, آپ سوٹیبل کیسز اٹھائیں جس میں دونوں پارٹیز ایگری کر دیں, اور میرے خیال میں ایسے کیسز ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیٹس گو تھرو دیٹ پروسیجر ونس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گواہ کو کوئی تھریٹ ہے یا کچھ ہے, پہلی بات تو یہ, آپ لوگ روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, جب کوئی گواہ بیان دینے آتا ہے ایک پارٹی کی طرف سے, آپ میں سے کتنے لوگ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ گواہ پریشر میں ہے یا کسی کے کہنے پہ بیان دے رہا ہے؟ نہیں کرتے, شاید اکا دکا. وہ آپ اس لیے نہیں کرتے کہ پریزمپشن آف والنٹیئرنیس اٹیچ ہے انلیس اٹ از ریبٹڈ, کہ وہ جو بیان دے رہا ہے اپنی مرضی سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہاں کوئی جیرا میں آپ کرتے ہیں کچھ ادروائز کرتے ہیں, سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں, تو پلیز سلیکٹ دی سوٹیبل کیسز. اب یہاں اسلام آباد میں روز مجھے کل بتا رہے تھے آپ میں سے دوست, مجھے نہیں پتا کون سے کیسز میں ای چل رہی ہے, ای ریکارڈنگ, ای پروڈکشن چل رہی ہے نہیں چل رہی, تو دیٹ از دیئر. تو وہ آپ کا صرف ایک واحد چیلنج ہو سکتا ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے کیسز جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی گواہ کی پرابلم ہو سکتی ہے, وہاں جج کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر آپ ایسا کیجئے, اس کیس میں گواہ کو بلا لیجیے. تو آؤٹ آف 50, آؤٹ آف 10, آؤٹ آف 100 اگر ایک کیس میں گواہ کو فزیکلی آپ ان اسپیشل سرکمسٹانسز بلا لیتے ہیں تو اٹس میکس نتھنگ. لیکن اگر آپ نے 10% کیسز میں فارمولہ اپلائی کر دیا تو آپ نے سنگ میل جو ہے وہ سمجھیں کہ اس تک پہنچنے کا آپ کا راستہ سفر شروع ہو گیا. میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا میں ہمیشہ ایک اس فورم پہ ہی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, سینگ کو میں بڑا انکریج کرتا ہوں, اور میں حضرت علی کی جو وہ ہیں جو ارشادات ہیں وہ میں کہتا ہوں آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جائے, مطلب کہاں تک کتنی گہرائی میں بات کی. آپ نے فرمایا کہ راستہ خوبصورت ہو تو تحقیق کرو کدھر جاتا ہے, راستہ خوبصورت ہو تو تحقیق کرو کدھر جاتا ہے, لیکن اگر منزل خوبصورت ہو اور راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو تو چل پڑو. اگر آپ سمجھتے ہیں, if you find, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے اب کمپیٹ کر کے دنیا کے برابر آنا ہے, ہمارے چیلنجز بھی ہیں. ابھی تو ہم لیٹیگنٹ کی بات کرتے ہیں, آج ہم طے کرتے ہیں میرا اپنا بھائی اگر امریکہ بیٹھا ہو اور وہاں اس کی روٹی روزی لگی ہو اور یہاں اس کے خلاف کیس ہو جائے اور گھر کے جج کہے اس کو بلاؤ, مجھے پتہ ہے کہ نہیں پاسبل آنا, ہم اپنے سے سٹارٹ لیتے ہیں, تو ہماری فیلنگ کیا ہوگی؟ چھوڑیں ہم لیٹیگنٹ, ہم میں سے شاید کوئی دوست بھی نہ چاہے کہ اللہ سے ویسے آنا تو کوئی بات نہیں, کہ اس کو اس کام کے لیے بلائیں, اتنے یہ سارا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, فیلنگ آئے گی. بہرحال تو اگر آپ نے ان چیزوں کو لے کے آنا ہے سر, تو آپ کو اب جو گفتگو میری خالد صاحب سے آخری ہوئی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, آپ نے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہوگا. میں نے کہا نا, اس ساری ای ریکارڈنگ کے اندر ماڈرن ڈیوائسز میں
صرف اگر کوئی چیز انوالو ہے تو وہ آپ کا بیہیویئر, آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا, بوتھ سائڈس, ججز بھی اور لائرز بھی, کہ آپ کا جو بیہیویئر بڑا ریلیونٹ ہوگا. میں اگر آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ یار تم پنڈی بیٹھے ہو, تمہاری سمپل بیل اپلیکیشن میں 2 منٹ کے آرگو ہونے, تم مت آؤ, میں تمہیں سن لوں گا. میں ملتان بینچ میں تھا تو میرے پاس ایک میٹر آ گیا 491 میں, 10 سال 9 سال کی بچی 8 مہینے سے 491 ہائی کورٹ کے اندر چل رہی ہے, ہائی کورٹ میں. اور میں نے کہا یار 491 اگر ہائی کورٹ میں 8 مہینے چل رہی ہے, ہم نیچے ججوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں, تم فیصلے نہیں کرتے, تو ہم کیا جواب دیں ان کو. اچھا وہ دونوں نے چھپایا تھا کہ بچی باہر ہے شکاگو میں. وہ جب میں نے تھوڑا پروب کیا, انہوں نے کہا جی بچی شکاگو میں. میں نے کہا اوکے اس کیس کو 2 بجے ٹیک اپ کروں گا, وہاں سے اس کا آپ ID منگائیں, اور 2 بجے بچی کو میں آن لائن انٹرویو کروں گا. جو کیس 8 مہینے چل رہا تھا, 2 بجے سر آن لائن ہوئی, 10 منٹ میں نے انٹرویو کیا. بچی باپ کے پاس تھی, بڑی کانفیڈنٹ, بڑی شارپ. اس کی ماں کو بلایا, میں نے کہا آپ اس بچی کی تلاش میں تھی, آپ کو پتہ بھی تھا, بچی حاضر ہے, کوئی بات آپ نے کرنی ہے. 5-10 منٹ ماں نے بات کی, ایشو ریزالوڈ, کیس ختم. اب اس میں 2 سوالات بڑے امپورٹنٹ میرے ذہن میں آیا کہ 10-8 مہینے نہ کسی وکیل کو خیال آیا, نہ میرے کسی برادر جج کو خیال آیا کہ یار اس چیپٹر کو اتنی آسانی سے میں ختم کر سکتا ہوں, کر دوں. یعنی دونوں طرف لیک آف اپلیکیشن آف IT تھا. نہ ججوں کو پتا تھا IT کیا ہوتی ہے, نہ شاید وکلا کے ذہن میں بات تھی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یقین کیجئے میری کورٹ میں روزانہ آن لائن پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی. صرف میری کورٹ تھی ملتان میں, ہائی کورٹ میں, جہاں پہ پورا سسٹم لگا ہوا تھا, اور کسی کورٹ میں نہیں تھا. اب میں اگر یہ سوچتا رہتا یہ ہوگا, تو آپ سے بس, آپ ینگ لوگ ہو, آپ نے آگے جانا ہے, کل آپ کا ہے. یہ خالد صاحب سے یہ بات میں کر رہا تھا, میں نے کہا یہ کہتے ہیں نا ملک میں تبدیلی, یہ جو آن لائن کیا ہوگا پورا سسٹم, میں نے کہا یہ بچے آنے والے ہیں نا, یہ شاید اس ملک کی تقدیر بدل دیں جوڈیشل سسٹم کے اندر IT کے وجہ سے, کیونکہ ان کو IT کی سمجھ بوجھ ہے. میرے پاس تو موبائل ہے, مجھے پتہ ہی نہیں اس میں کتنی اپلیکیشن ہے, کیا کرنا ہے, تھوڑا بہت آتا استعمال کرتا ہوں, اس لیے میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں. لیکن آپ لوگ جن بیٹھے ہیں, کل آپ کا ہے. تو میں صرف آج کی صدر صاحب, اپنا سیکرٹری صاحب کے توسط سے آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز آج آپ طے کر دیجئے, آپ میں سے ہر شخص جو بیٹھا ہے وہ اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال دے گا. جب حصہ ڈال دے گا چیزیں میچور رہیں گی. سپریم کورٹ آپ کو ساری بات کہہ چکی ہے. میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو تو اس کو ویلکم کروں گا. جو میں نے یہ ساری تجربے کی باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, کوئی کوشچن آپ کا اگر ہو تو آئی ول آنسر اینی کوشچن. جی چلیں, دیٹس فائن, دی مائنڈز آر گڈ, زبردست. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی, اور میں نے کوشش کی کہ میں ٹائم میں اس لیکچر کو ختم کر دوں. تھینک یو ویری مچ.